अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरू टीवी देख रहे हैं, लेकिन ये आज हमारे साथ मुक़य्यद लीडरशिप है अक़दो तहरीक की, हुसैन वाडेला साहब। आज हमने कोशिश की उनसे गपशप लगा लें थोड़ा, उनके सियासी बैकग्राउंड पे बात कर लेते हैं, अक़दो तहरीक पे बात कर लेते हैं, और जो मुश्किलात हैं बलूचिस्तान में सियासी हवाले से उन पे बात करते हैं। आज कल उनकी ज़मानत हुई, रिहाई हुई थी, तो आज हमने उनसे टाइम लिया है। लेकिन इंटरव्यू शुरू होने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक भी देना है। अस्सलाम वालेकुम वाडा साहब। वालेकुम सलाम। वशात। वजनाम बता। अच्छा, उर्दू में बात कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारे व्यूवर जो है वो उर्दू में समझते भी हैं, और बलोच भी समझते हैं, बाकी व्यूवर भी समझते हैं। अच्छा, बहुत से हमारे जो व्यूवर्स हैं हमसे पूछते हैं कि वाडेला साहब हैं कौन। अक़दो तहरीक के बाद तो उनका नाम उभर के सामने आ रहा है। हालांकि बलूचिस्तान की सियासत में आपका बड़ा नाम है। लेकिन वो कहते हैं जी पहले वाडेला साहब से थोड़ा पूछें, हम उनके बैकग्राउंड बता दें सियासी हवाले से, थोड़ा उस बारे में बताएं, फिर आगे हम चलते हैं। बैकग्राउंड के बारे में। सियासी बैकग्राउंड। सियासी बैकग्राउंड। ग्वादर से तो आप हैं, ये वो तो सब सियासत का आगाज मेरे बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से किया किया था। है, 83 से। राशि से। वैसे ही बलूचिस्तान में कोई ये कहे बलूचिस्तान वाले पसमानदा हैं, हर चीज में पसमानदा हैं। सियासत एक ही चीज है जी जी जिसमें हम सब कहते हैं हम खुद कफील हैं। जी जी जी। शायद यही वजह है कि मजालिम की वजह से। अच्छा, सियासत BSO के बाद फिर आपने पाकिस्तान नेशनल पार्टी, मीर गौसर बीजंजो के साथ। मीर गौसवच बिजन बीजंजो के साथ। अतालिक थे हमारे, वही मीर गौसवच। वही है। तो उसके बाद फिर आप BMP में आए, हालांकि मीर गौसर बीजंजो के जो पदरेश थे हाँ। वो उन्होंने नेशनल पार्टी बनाई, BNM बनाई, डॉक्टर आई बलोच साहब, डॉक्टर मालिक साहब। आप BMP की तरफ गए, सदर अताउल्लाह मैंगल खैर की पार्टी। पीएनपी और बीएनएम मर्ज हुए थे तो बीएनपी बनी थी। BNP बनी थी। तो फिर आप सदर अताउल्लाह मैंगल को आपने ज्वाइन किया। हाँ, मैं हासिल खान बिजंजो के साथ था, जी। फिर अख्तर मैंगल के में मैंगल गया। के साथ है। अच्छा, BMP से क्या नाराज़गी हुई आपने? दरमियान में हमने देखा कि BMP आपने छोड़ दी, कोई बड़ी नाराज़गी थी, क्या वजह था? थोड़ा वैसे खुल के बता दें। मैं अगर नाराजगियां बताऊं, हाँ हाँ। मेरा ख्याल है एक सवाल मैंने कभी भी अपने जात के लिए नहीं किया है जी जी। और ना अपनी जात की नुमाइंदगी की है। ठीक ये है। सवाल जो है अख्तर मैंगल से पूछा जाए तो बेहतर है। नहीं, वो जब मिलेंगे उनसे बात कर हाँ, लेता हूँ। आप अपना बता दें। मैं अपना बताऊं। जी जी। सदर अख्तर मैंगल से मिलेंगे, जब इंटरव्यू सबसे करेंगे बड़ा वो। नारा तो बीएनपी का था, मिसिंग पर्सन का। जी जी मगर मिसिंग पर्सन के दावा करते हुए जी जी जब उन्होंने जिन इदारों पर वो इल्जाम लगाते थे जी 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 अख्तर जी जी। के मुलव्वस हैं हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को लापता करने में, हम्म उनके बॉस के मुलाजमत को तौसीह देने के लिए जो वोट ने दिए थे, हम्म। एक एतराज हमें वो इसी जो पर जनरल था। बाजवा को वोट दिया था, वो- उसकी आप बात कर रहे हैं, तो उस वजह से हाँ। इख्तलाफ हुआ। अच्छा, BMP के बहुत से दोस्तों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी वाडेला साहब को हमने सेनेट की टिकट नहीं दी, वो नाराज हो गए हैं, तो ये तो सेनेट की अच्छा, टिकट। अगर मैं नाराज हुआ हूँ सेनेट की सीट पर, जी तो ये बताएं जिन्हें उन्होंने चुना जी जी सेनेट के लिए जी वो जी। कहाँ है। वो तो लापता नहीं है। ठीक है। जाहिर है उन्होंने गलत फैसला किया था। ये हम्म। मैं नहीं, सारे बलूचिस्तान से पूछे। ठीक है। और दूसरा ये है, एहसान शाह की बीवी, जी जी। वो बीएनपी में है। एहसान शाह कहाँ है? अच्छा। उन्हें टिकट क्यों दिया गया? ठीक है। असल में ये बलूचिस्तान का सियासी बुनियादों पर ये जो पार्टी है, हम्म। मैं इन्हें सियासी क्लब समझता हूँ, सही है। सरमाएदारों और ताजरों के। अच्छा। वहाँ कारकुनों की हैसियत एक मजदूर की हैसियत की होती है, हम्म। या रेस्टोरेंट में जो वेटर होते हैं अच्छा, उनकी। वही होता है। तो मतलब कारकुन को जो से पहले एक बड़ा एक ऑनर किया जाता था एक कारकुन को, तो आप कहते हैं आज की पार्टियों में वो कारकुन जो है सिर्फ एक मजदूर है, वॉल चाकिंग के लिए, इश्तिहार लगाने के लिए। जाहिर है वो जो सेनेट के टिकट्स बांटे गए हैं उसे आप देखें। जी। अच्छा। जो प्रोफेसर थी हम्म। खुजार से, ताहिरा साहबा। हाँ, शाम को हमारी बहन एहसान शाह की बीवी आई, हम्म। सुबह वो सेनेटर बन गई। अच्छा, ये मतलब ये कुछ नजरियाती इख्तलाफ हैं आपका BMP के साथ या नहीं है? हाँ?
یہ تو آپ کے پارٹی کے اندر کی جو پالیسی ہے وہ اختلاف ہے. نظریات ہوتے تو ہم نظریاتی اختلاف رکھتے تھے. اچھا نظریات نہیں. اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی ٹائم آپ کیا سیاسی میدان میں تھوڑا آپ کو ہم نے مطلب اس طرح ایکٹیو نہیں دیکھا، لیکن 2 سال سے شاید حد و تحریک جب اسٹارٹ ہوئی تو اس میں مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ شانہ بشانہ آپ نظر آئے. تو مولانا ہدایت الرحمان نے آپ کو کنونس کی، آپ دونوں کا ایک جوائنٹ ایڈونچر تھا، کیا تھا وہ آپ ساتھ جو موومنٹ چلائے؟ جن ایشوز پر مولانا ہدایت الرحمان نے جو ایشو اٹھائے، جی جی جو بلوچستان کی درد تھے، جی جی. زخم تھے، ہوں. میں ان سے کنونس ہوا ہوں. اچھا تو نہ انہوں نے مجھے کنونس کیا ہوں. بلکہ ان کے عمل سے میں کنونس ہوا. اچھا وہ آئے پراپر آپ کو دعوت دی عقد و تحریک میں شامل ہونے کی، آپ خود چل کے گئے کنوینس ہو کے چلے گئے، کیا معاملہ کیا میں ہوا تھا؟ خود چل کے گیا ہوں. اچھا آپ نے اپنی پوری سپورٹ ان کے حوالے کی ہے. بالکل. کنوینس کیوں ہوئے؟ نعرے تو سب لگاتے ہیں، اگر دیکھیں تو نیشنل پارٹی کا بنیادی نعرہ وہی ہے جو عقد و تحریک لگا رہی ہے، بی ایم پی کا بھی وہی ہے. تو ایک نیا کیا آپ نے دیکھا عقد و تحریک ہر میں؟ چیز کی ایک پیمانہ ہوتی ہے. جی جب آپ جاتے ہیں مارکیٹ میں فروٹ خریدنے، جی جی اس کو وزن اس کا پیمانہ کے کلو ہوتا ہے. جی جی جب آپ کپڑے لینے جاتے ہیں اسے ناپ یارڈ سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اور انسان کا پیمانہ عمل ہوتا ہے. جی اسی طرح سیاست میں وہ عملی طور پر میں نے ہدایت الرحمان کو دیکھا جو ضرورت ہے، اسی وجہ میں کنونس ہوا. نہیں یہ تو عقد و تحریک بننے کے کتنی بعد آپ نے جوائن کر لیا؟ آپ کہتے ہیں عملی طور پر، کیونکہ عمل تو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے، ہاں. مطلب 1 سال 1.5 سال سے ہمیں نظر آ رہا ہے. مجھے تقریباً سال سے زیادہ ہوا ہے. مطلب عقد و تحریک کو 2 سال ہو گئے، آپ نے 1 سال کے بعد جوائن میں کیا؟ نے نہیں، 1 سال سے بھی زیادہ ہوا. وہ ہے. مطلب وہ عمل کیا تھا جو آپ کو لگا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ مطلب جو بات کر رہا ہے اس پہ عمل بھی کر رہا ہے، وہ عمل آپ بتا دیں. عمل بلوچستان کی درد کو آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ بلوچستان کا جو درد ہے، جی جی. یہاں بلوچستان میں سارے نمائندوں کو نہیں کہتا، ہوں. مگر یہاں ہمارے جو نمائندے منتخب ہو کر ہم انہیں منتخب کرتے ہیں، عوام انہیں منتخب کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں جا کر عوام کی نمائندگی کی بجائے عوام کی نمائندگی کریں. ہوں. میں نے یہ دیکھا وہاں جا کر وہ اسلام آباد میں جو سیاسی لیبارٹری ہے، ہوں. اس لیبارٹری کے تجرباتی چوہے بنتے ہیں. اچھا سیاستدان. بالکل جی جی. ایسا ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے آج تک وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد والے یہ سمجھ نہیں سکے، مگر حق و تحریک نے 2 سال میں سارے پاکستان میں میرے خیال میں لوگوں کو یہ کنونس کیا کہ بلوچستان کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ چیز اور اعتراض اٹھتے ہیں، ظاہر ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو، مخالفین ہوتے ہیں، حمایتی بھی ہوتے ہیں. مخالفین کہیں یا ایز اے جنرلی اگر پچھلا اگر ہم تجربہ دیکھ لیں، میرا سوال ہے اس میں کہ کوئی بھی موومنٹ کوئی بھی پارٹی جب نئی شروع ہوتی ہے تو اس کے نعرے بھی بڑے خوشنما ہوتے ہیں شروع میں، جیسے کہ آپ نے عمل کی بات کی، کچھ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں. جب پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں تو پارلیمنٹ آنے کے بعد دوبارہ جو ان کا جو ایک نعرہ ہے، جو ایک چیز اٹھا کے نعرے کی بنیاد پہ لے آتے ہیں ایشوز کو، وہ بھول جاتے ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کل پارلیمنٹ میں عقد و تحریک کے 2-3 نمائندگی ہو تو اسی نعرے پہ جو آپ نے کہا کہ بلوچستان کا درد ہے، اس کو آپ کیا پیمانہ ہے اس کا کہ جانچیں کہ جی یہ اسی پہ عمل پیرا ہو کے آگے جائیں گے؟ ویسے پارلیمنٹ میں ہمارے اکابرین بھی گئے. اس وقت جب ہمارے اکابرین پارلیمنٹ میں تھے تو سارے پاکستان میں آپ صحافی ہیں، جی جب کوئی ہیڈنگ لگتی تھی اخباروں میں، بھئی آج خیروش مری نے پارلیمنٹ میں کہا ہے، تو وہ اخبار اس طرح بکری تھی یا میرا گاؤں سوچ بیان تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دوران یہ آیا ٹھیک ہے. جس میں سیاست کو تجارت بنایا گیا عبادت سے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے لوگ مایوس ہوئے. ٹھیک اور ہے. ہمیں بھی تجربہ ہوا ہے، ہمیں یہ تجربہ ہے، یہ ایکسپیرینس ہے. آج بھی سارا پارلیمنٹ ایک طرف، علی وزیر ایک طرف. ٹھیک صحیح ہے. پارلیمنٹ میں جانے کی مطلب یہ نہیں ہے آپ اپنے لیے جا رہے ہو. ٹھیک ہے. یہاں تو یہ ہے کہ لوگ اجتماعی مسائل کو بھول جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کل اگر حق و تحریک والے گئے ان کا بھی روش یہی رہا، تو میں کہتا ہوں یہ تجربہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ٹھیک ہے.
अच्छा, कहते हैं सिस्टम इतना करप्ट है कि जो भी साफ सुथरा बंदा भी जाए, चाहे वो पार्लिमानी सिस्टम हो, वो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, इतना करप्ट हो चुका है। उसमें कोई भी साफ सुथरा जब बंदा जाएगा, बजाय ये कि वो सिस्टम को ठीक कर ले, सिस्टम उसको अपने पैमाने में लेके चला जाएगा। तो उसमें ये होना चाहिए वो लौट कर अवाम के पास आए, करप्ट तो ना हो। हम्म। जब सिस्टम करप्ट है, आप हम्म। कहते हो कि ये तो बहाना है, भी सिस्टम करप्ट है, जब सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता तो जाते क्यों? तो यही सवाल अक्दो तहरीक से है, जब आप देख रहे हैं कि सिस्टम करप्ट है, तो आप इसी सिस्टम में क्यों आना चाहते हैं? हम समझते हैं सिस्टम करप्ट है, हम जाकर वहां करप्ट होने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम अच्छा। जाकर वहां कहेंगे कि सिस्टम करप्ट है। मगर ये लोग जो अवाम के साथ आते हैं कि सिस्टम करप्ट है, वहां क्यों नहीं बोलते? सही। अच्छा, मौलाना, बहुत से ये भी एतराज़ात उठते हैं कि जिस तरह मौलाना हिदायत रहमान साहब के वो यूनिफॉर्म फौजी के सामने बैठ के जिस दबंग अंदाज में वो बात कर रहे हैं, बहुत से सवालात ये भी उठते हैं कि अगर इस तरह के सामने बैठ के जिस बॉडी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, कोई आम बलोच वर्कर अगर इस तरह करे, उसको तो उठाया जाएगा, उसका पता ही नहीं चलेगा। तो अब तक मौलाना हिदायतुर रहमान को जो है कोई कुछ नहीं करे, इसलिए लोग कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट ने इसको बनाया। ये तो गुलाम मोहम्मद के मुतालिक भी यही कहा जाता था कि स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, हम्म। मुर्दा परस्त तुम है। ठीक है। तो हमें इससे निकलना होगा, मुर्दा परस्ती से, ठीक है। दबंग अंदाज से, जो वही बोलता है जिसे खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ये कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है आपके ख्याल में? अंडरस्टैंडिंग होती थी तो अब तो हम पुरम बैठे हुए थे। आपने देखा गवादर में क्या हुआ। इसको भी ये कहा जा रहा है जो ताकतवर तरीन शख्स है बलूचिस्तान का, वो ग्वादर आए, उनका खुद ही कहना था, प्रेस में भी आया है, सारे मीडिया में, कि भी इनके मुतालबात हक दो तहरीक वालों के जायज हैं, तरीक़ेकार गलत है। अच्छा। मैं पता तरीक़ेकार किस तरह गलत है? जब मुतालबात जायज हैं तो माने जाएं। वो हम तो कहते हैं। बदैदी के खिलाफ बैठे थे। यही मुतालबात 1 साल पहले बलूचिस्तान की सरकार वहां आई, यही वजीर दाखिला था जो आजकल बोल रहे हैं, जी जी। यही सीएम था। उस वक्त इन्होंने मुआहिदा किया था हमारे साथ, तो ये दस्तखतें भी हुई थी, वो हमारे पास वो मुआहिदा भी मौजूद है। 1 साल तक उन्होंने अमल नहीं किया, फिर हम बैठे पुरम तरीके से। आखिर हमें ये तरीके बताएं, हम कहते हैं तरीक़ेकार गलत नहीं था। 48 से लेकर आज तक बलूचिस्तान के साथ जो रवैया है हुक्मरानों के, वही गलत है। हमारा तरीका कार गलत नहीं था, हमारे मुतालबात आईनी है, मुल्क के फ्रेमवर्क के अंदर हैं, सियासत करते हैं, ये हमारे हुकूक है। अच्छा, वो कहते हैं कि एक्सप्रेस वे पे आपने जाके धरना दिया, पहले 2 महीने आप कहीं बैठे रहे तो आपको कुछ नहीं कहा गया। एक्सप्रेस वे में वहाँ पे चाइनीज़ भी हैं, मेहमान भी हैं, ऑफिशियल आने जाने वाले लोग हैं, उनको आपने स्टिक करके रख दिया। तो ये आपने ऐसे समझे कि पूरे सिस्टम को आपने जाम करने की कोशिश की, इसलिए हमने ये क्रैक डाउन किया। 126 दिन इमरान खान भी बैठा रहा रेड जोन में, वहां सिस्टम जाम नहीं होता। सिस्टम क्या जाम होता है? कोई अपने ही लोगों से आलातर नहीं है। ग्वादर के अगर वीआईपी हैं, ग्वादर के अवाम है, उससे कोई आला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अक्दो तहरीक ने 2 सालों में आपकी नज़र में क्या खोया है, क्या पाया है? खोया कुछ नहीं, पाया है मिसाल के तौर पर अवाम की मोहब्बत। अच्छा, ये एक ऐलान हुआ था खोया जो कुछ नहीं है हमने, अक्दो तहरीक खोने के लिए हमें हमारे पास है ही कुछ नहीं, क्या खोए? अच्छा, अब्दुल तहरीक के लीडर ज़रा के मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने मुझे इंट्रो दिया था। उन्होंने कहा था कि जी मैं अ, ये जो धरना मुआहदा हुआ था, मैं 10 लाख लोग लेके कोयटा आऊँगा, मिसिंग पर्सन के जो है जो इशू है उस पे जो है मेरा एक बाकी डिमांड भी साथ रहेंगे। मिसिंग पर्सन का जो है जो डिमांड होगा बॉटम लाइन पे होगा। वो धरना आपका नहीं हुआ, बीच में 1 साल गुजर गया। वो होगा, वो होगा, और आप अब भी आप देख रहे हैं लाखों लोग निकले और इंशाल्लाह निकलेंगे। अच्छा, वो आपका है प्रोग्राम आप? बिल्कुल है। हम समझते हैं जो जो लापता
لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ ہمارا ریاست کی پیشانی پر بدنما داغ ہے, اسے مٹانا ہی ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں جن پر الزام ہے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے, چاہے پھانسی دیا جائے, مگر اس طرح لوگوں کو لاپتہ کرنا یہ آیا ریاست کے لیے ٹھیک ہے؟ اس میں کیا لوگ ساری دنیا یہ کہے گی کہ ریاست ٹھیک کر رہے؟ اچھا, یہ جو کریک ڈاؤن ہوا تھا, آپ کو اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے؟ نہیں, آپ نے کہا جو 1 سال پہلے جو ہم نے دھرنا دیا تھا, اسٹیج ڈرامے ہو رہے تھے, اسپیچ ہو رہے تھے, ایک مطلب انوائرمنٹ بنایا گیا تھا انٹرٹینمنٹ کا, تو اس طرح ہوگا یا آپ کو اس چیز کا ریئلائز تھا کہ اس طرح کا کریک ڈاؤن ہوگا ہمارا؟ ہمیں اندازہ تھا یا نہیں تھا, جی جی, مگر سارے پاکستان کو اندازہ ہوا. بلوچ ایشوز جو ہیں جینیس ایشوز ہیں, بلوچوں کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کرتے ہیں, بندوق اٹھائے ہوئے ہیں, سارے پاکستان نے دیکھا, سارے دنیا نے دیکھا کہ ہم پرامن تھے. یعنی بلوچ کے لیے پیسفل ہونا بھی غلط ہے. مطلب آپ ایکسپیکٹیشن تھی کہ کاروائی ہوگی؟ کیوں نہیں؟ اس سے پہلے آپ سے کوئی رابطہ ہوا کہ جی آپ اٹھیں نہیں تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی, گرفتاریاں ہوں گی, اس طرح کسی نے رابطہ کیا فارملی انفارملی اس طرح؟ نہیں, وہ آتے تھے وہ فارملی پورا کرنے کے لیے جو انتظامیہ تھی گوادر کی کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا جب سی ایم کے پاس اختیار نہیں ہے تو ڈپٹی کمشنر کے پاس کون سی اختیارات ہے؟ تو ڈپٹی کمشنر یا انتظامیہ نے ایسا کچھ کہا کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں یا 8 گھنٹے ہیں, 10 گھنٹے ہیں, یا ایکسپریس وے آپ چھوڑ دیں نہیں تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی؟ بدقسمتی ہے ہمارے سیاستدانوں سے لے کر انتظامیہ تک سارے جو چابی والے کھلونا ہے, چابی کسی اور کو. اچھا, مطلب آپ کو پیشگی نہیں بتایا گیا کہ آپ کے خلاف, اگر بتا دیتے جی اٹھ جائیں نہیں تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی؟ نہیں اٹھتے ہم, تب بھی آپ نہیں اٹھتے کیونکہ ہم جائز تھے, ہم پرامن تھے, اور ہمارے ایز اے شہری ہمارا رائٹ تھا کہ ہم احتجاج کریں. جو ہمارے وہ خود انہوں نے مانا ہے بھی مطالبات جائز ہیں 1 سال پہلے. اچھا, یہ جو کاروائی ہوئی, آپ گرفتار ہوئے اور اس میں بہت سے عقد و تحریک کے ساتھی گرفتار ہوئے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ وہ گوادر میں موجود تھے, باقی 250-300 لوگ تو گرفتار ہو سکتے ہیں, مولانا ہدایت الرحمان کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کیوں یہ نہیں سوچتے ہیں شاید عقد و تحریک کی ایک حکمت عملی تھی. اگر ہم سارے ایک ہی جگہ گرفتار ہوتے تو جو وزیر داخلہ بول رہا تھا اس کا جواب کون دیتا تھا؟ مطلب اس میں ظاہر حکمت عملی ہوگی. اچھا, تو یہ کہ ابھی کیا لاعمل کیا ہونا ہے عقد و تحریک کا, آگے کا لاعمل کیا ہونا ہے؟ ایک آپ ہیں, ابھی ضمانت ہوئی ہے, کل آپ نکلے ہیں, اور مولانا ہدایت الرحمان جس دن آپ نکلے اسی دن اس کو لا کے اسی لاک اپ میں رکھا گیا جس میں آپ تھے. تو یہ سلسلہ جب چلے گا تو ابھی موومنٹ کو آپ کیسے آگے بڑھائیں گے؟ بالکل, موومنٹ عوام کی موومنٹ ہے اور ہمارا موومنٹ پیسفل ہے. جس دن میں گرفتار ہوا تھا اس دن بھی میرے خیال میں آپ نے وائس سنا ہوگا, اور ہمارا یہ پیسفل موومنٹ چلے گا, مگر ہم اپنے رائٹس سے, حقوق سے دستبردار کبھی نہیں ہوں گے. طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہی پیسفل طریقہ کار. پھر دھرنا ہوگا, پھر جلسے جلوس ہوں گے؟ ڈرنے کی ضرورت پڑی تو کریں گے. اچھا, شاید وہ مطالبات مانے جو جائز مطالبات ہیں, جو آئینی ہے وہی. آپ کی جو ڈیمانڈ ہیں اگر وہ مان لیا جائے کہ سب کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو مان لیا, اس پہ امپلیمنٹ ہوا, تو پھر یہ جو موومنٹ ہے آپ کی اس کا پھر مستقبل کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں جس طرح آپ نے پوچھا, بجائے ہمیں دھمکیاں دینے کی اگر یہ دھمکیاں انہیں دی جائیں جو ٹالرنگ کر رہے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ٹالر مافیا کو لگام دو تو یہ کہا جاتا ہے آپ لوگ سندھ والوں کے خلاف ہیں, کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ ہم نے کب سندھ کے مچیروں کی مخالفت کی؟ یہ جو ٹالرنگ ہے, یہ جو جال ہے, اس پر ساری مہذب دنیا میں پابندی ہے. یہ سمندر میں نسل کشی ہوتی ہے سمندری حیات کی. اگر اس مافیا کی جیب کے جو جا رہا ہے لاکھوں کو سمندر کی تباہی کے حوالے سے, اگر سمندر کو اس نیٹ سے بچایا جائے, سندھ کی بے شک کشتیاں آئے, مگر جب یہ نیٹ تباہی مچاتی ہے, یہ جال, اس پر پابندی لگا جائے تو ملک کو بھی اربوں ڈالر کی ضرب مبادلہ ہوگی سی فیوٹ کے حوالے سے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ہمارے بیانیہ
جس پر اب عجیب ہے ہم پر غداری کی بھی مقدمے پتہ نہیں کیا. ہم غدار چہرے ملک کے. ہم جو کہتے ہیں لوگوں کو جو نفرت ہیں، نفرت کے اس آگ کو بجھاؤ، ان انگاروں کو بجھاؤ. لوگوں سے گن کی طاقت سے لوگ کبھی آپ سے محبت نہیں کریں گے. کوئی بھی ہو. کفر کا ریاست چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں چل سکتا. یہ طریقہ ہے. اچھا ایک دیکھیں یہ بھی کہا، جیسے آپ نے کہا کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، کچھ سوشل میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا میں کچھ ایسی تصویریں چلیں جس میں مولانا ہدایت الرحمان کے ساتھ وہ مسلح ہیں، کوئی سمندر کے اندر جا رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ اگر آپ نہیں روکیں گے تو ہم ان کو زبردستی روکیں گے. وہ کیا معاملہ تھا؟ تو پھر جب پرامن تھا تو اسلحہ کیوں آپ نے اٹھایا؟ اچھا اصل میں ہمارے میڈیا کو کہوں تو آپ بھی ناراض ہوں گے. وہ ناراض نہیں کرنا چاہتا. ہم تو تیرے غریب لوگ. اور سب سے طاقتور چیز آج کل میڈیا ہے. وہ بلیک کو وائٹ بھی بنا سکتا ہے، وائٹ کو بلیک بھی. اچھا یہ جو ڈاکو آتے ہیں ٹالروں میں، ان کے پاس اسلحہ ہے. اچھا جو مچیروں کو دکھاتے ہیں، ان کے جال بھی کاٹتے ہیں. یہ 12 سالوں سے ہم کہہ رہے ہیں کیسے ان کو روکو. مچیروں کو، ماہی گیروں کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں، مسلح بھی ہیں، کراچی سے نکلتے ہیں. اب آپ کہتے ہو کہ گوادر ریڈ زون ہے. اب میں کل ایک ٹالر والا جن پر آپ نے 1 لاکھ روپیہ لیا، بتا 2 لاکھ لیا مہینے کے لیے، اسے اس طرح مادر فدر آزاد چھوڑتے ہو تو کیا ریڈ زون کو خطرہ نہیں ہوگا ان سے؟ یہ جو لائسن یافتہ اسلحہ تھے ایک میسج تھا کہ آپ نہیں روکیں گے تو ہم روکیں گے. یہ کہاں کوئی ڈاکو آپ کے گھر میں گھسے اور آپ پاس اسلحہ ہے، آپ کیا کرو گے؟ اسلحہ استعمال ہوا تو یہی کہیں. اور جب وہ گئے تھے پولیس بھی ان کے ساتھ تھا. اچھا اس طرح نہیں ہے ملاقات نہیں کہ پولیس ان کے ساتھ ہوتا. اچھا آپ نے کہا کہ ہمارا لا عمل بھی ہوگا اور یہ تمام ہوگا، یہ تو اقدو تحریک کے حوالے سے ہوا. اب یہ بتائیں کہ آپ کا چیلنج انتظامی حوالے سے ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہیں، مقابلہ جو آپ کا ہوگا یا اب ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ آگے مقابلہ ہونا ہے، تو آپ کا کون ہے مقابلے میں؟ کون ہے وہ جو لابیز کی آپ بات کرتے ہیں، مافیاز کی بات کرتے ہیں؟ ظاہر ہے اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہیں، دوسری طرف انتظامیہ بھی ہے. تو اصل مقابلہ کس کے ساتھ ہونا ہے؟ اصل میں یہ جو ہمارے ساتھ اب ہوا ہے وہ پولیٹیکل ریونج ہے، سیاسی انتقام ہے. جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے وہاں جو اتحاد بنی تھی، وہاں جو سٹنگ پارٹی ہے، ایم پی ہے ان کا ہے، ان کو شاید ہضم ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے کہ عام بندے، عام غریب جو سیاست کو، آپ کو پتہ ہے آج کل یہ کہتے ہیں سیاست میں ایم پی اے وہ بنتا ہے جو ارب پتی ہو، چاہے ڈرگ ڈیلر ہو، ٹھیک ہے چاہے لینڈ گریور ہو، چاہے قاتل ہو. یہ ضروری نہیں ہے پیسہ اس کے پاس ہو. مگر گوادر میں الٹ ہوا ہے، مزدور کا بیٹا کرارا پتی کو شکست دیتا ہے. تو یہ پولیٹیکل ریونج ہے. اس میں ابھی بھی جو آپ کے صوبائی حکومت کے خفیہ اتحادی ہیں وہ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے جارے سازشیں ان کی طرف سے ہو رہے ہیں. وہ اسی شرمندگی کی وجہ سے یہ جو اسمبلی میں بولتے تھے بلوچ بلوچ بلوچ، کیا اس آپریشن میں اسے چٹا آپریشن کہوں گا، کلیئر کٹ کہتا ہوں، یہ چٹا آپریشن ہے بلوچستان میں. پھر آپ صاحب ہی پوچھتے ہو یہ 5واں ختم نہیں ہوا، آپ چٹا کہہ رہے ہو. چٹا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم پرامن تھے، پیسفل تھے. وہ یہ چٹا آپریشن ہے. اس پر جنہوں نے کیا ہے انہیں معافی مانگنی ہوگی، ورنہ میں رہوں نہ رہوں. گوادر کے لوگ، بلوچستان کے لوگ اسے یوم جبر کی طور پر منائیں گے ہر سال. بالکل جو ہوا ہے گوادر 25 دسمبر یوم جبر کے طور پر آپ منائیں گے، ہر سال منائیں گے. یا وہ معافی مانگے، جو ذمہ دار ہیں معافی مانگے. کہ عورتوں کا کیا قصور تھی، ان بچوں کا کیا قصور تھا، ان گھروں میں کی چادر چار دیواری کو جنہوں نے پامال کیا ان کا کیا قصور تھا. اور افسوس ہے جو خفیہ اتحادی تھے ان کے نقاب پوش لوگ ان گاڑیوں میں تھے. اچھا
जोतकारों और कारकुनों के घर की निशानदेही कर रहे थे, कारकुनों किया क्या था। अफसोस की बात तो हमें ये हो रहा है। अच्छा, उसमें एक पार्टी जिसका आप इशारा दे रहे हैं, या उसमें बाकी पार्टियां भी शामिल थे जो आप बात कर रहे नहीं किया शायद। हैं? एक ही। अच्छा, कुछ लोगों से हमारा राबिता हुआ, उन्होंने कहा कि जी ये जो ऑप्शन हुआ या जो क्रैकडाउन हुआ, इससे पहले वहाँ पे इंतज़ामिया ने एक मीटिंग बुलाया था, और राय लिया जा रहा था। उसमें सिवाय अंजुमन ताजरान के बाकी सब ने कहा जी ऑप्शन कर लें। नेशनल पार्टी ने अच्छा। नेशनल पार्टी ने मुखालफत। अच्छा। अब हम बाहर जाएं, कुछ मालूमात हमें हासिल नहीं है। और एक चीज ये भी हुआ है, जिस तरह हमारे मुल्क में सिलेक्टेड लाए जाते हैं, शायद परेशानी ये है हमारे हुक्मरानों को कि गेंस बुक में अभी तक लाइबेरिया की प्रेसिडेंट की नाम क्यों है। वहां दादरी में हो तो फर्स्ट है, नहीं गेंस बुक में उनके नाम है। शायद आगे जाकर हमारे नाम आए। किंग चार्ल्स जो था, उनके हल्के के 15,000 वोट थे, 16,000 उन्होंने 1 लाख 1.5 लाख वोट लिया। शायद आगे जाकर हम भी उसी में आए। और एक इसमें शायद गेंस बुक में हमारे बलूचिस्तान या रियासत की नाम आए। दूसरा ये एक अजूबा हुआ है, वो ये पहले ये कहते थे लोगों ने तशद्दुद किया एहतजाज में, लोगों ने जलाओ घेराव किया था। अब तो ये हुआ है फोर्सेस ने मोटरसाइकिल जलाए, लोगों की गाड़ियां तोड़ी, और 7 दिन तक मीडिया पर कदगन लगाया, नेटवर्क बंद किए तक। और अभी तक भी ग्वादर में मेरे शुनीद में 2 बोरियां मोबाइल उनसे भरी हुए हुआ पड़े हुए हैं, लोगों से मोबाइल छीने ताकि आपका छीने नहीं छीने। सोशल मीडिया में मेरा तो एक आम सा मोबाइल है, मैं कहाँ चरवा बलोच हूँ, मुझे इन मोबाइलों को चलाना भी नहीं आता। एक आम सा मोबाइल है, कहता है इन्हीं से हम लेबोरेटरी बेच रहे हैं, इसमें है क्या, मेरे मोबाइल में क्या होगा। मतलब आपका भी लेके गए। अच्छा, ये जो ये है कि ये जो अब्दो तहरीक, ये सुना है कि रजिस्ट्रेशन हुई है आगे वाले आने वाले इलेक्शन में, फिर आप फाइट करेंगे अब्दो तहरीक के टिकट पे या उसके प्लेटफॉर्म पे, क्या इसमें क्या हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है। रजिस्ट्रेशन हो चुकी है? नहीं, प्रोसेस में है, मतलब अब्दो तहरीक से आप करेंगे? अब सवाल नहीं पूछते, ऐसा नहीं हो खुफिया इत्यादि वहां जाकर कोई शहबाज शरीफ में आप हुकूमत से फारिग करूंगा आपको अगर ये रजिस्टर हुआ। नहीं वो उसका ये तो तकरीबन मेरे ख्याल में 5-6 महीने से मैसेज सुन रहे हैं कि हो रहा है। अच्छा, ये आपका मूवमेंट हम ये समझ रहे थे जैसे कि मौलाना हिदायत रहमान की स्पीच हम सुन रहे थे, आप क्या सुन रहे थे, उसमें हम ये इम्प्रेशन ये दी जा रही थी आवाम को कि ये मूवमेंट बलूचिस्तान की है, जैसे कि अभी आप ग्वादर की जगह ज़्यादा आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, तो ये मूवमेंट ग्वादर से 2 सालों में बाहर निकली क्यों नहीं? ग्वादर तक ही क्यों महदूद रहा, बाकी इलाकों तक क्यों नहीं पहुंची? ग्वादर से बिल्कुल निकला है, मकरान को तो कवर किया है, बुलेदा हो, केच हो, मंद में जाने वाले हैं, पंजगुर हम गए थे, आगे जा रहे हैं, लोगों के पैगामात भी आ रहे हैं, इंशाल्लाह आगे हम जाएंगे। अच्छा, ये दरमियान में कुछ ऑर्गेनाइजर रखे गए थे, वो मौलाना साहब से भी हमने सवाल किया था, उसमें बड़े लोगों के, बलोच लोगों की, जो बलोच अवाम है उनकी बहुत सारे सवालात उठ गए उन लोगों पे, जो आपने खुशदार में ऑर्गेनाइजर रखे, आपने क्वेटा में रखे, बाकी जगहों पे उन पर खदशात का भी इजहार किया, उनकी बैकग्राउंड पे भी सवालात उठाए, तो वो कैसे ऑर्गेनाइजर रहा रखे अब्दो तहरीक? मेरे ख्याल में उसने जवाब मौलाना दिए हैं। कुछ ऑर्गेनाइजर जो हम मकरान में हमने रखे हुए हैं, अभी तक बाहर हमने नहीं रखे, कुछ ऐसे ही ऑर्गेनाइजर खुद ही बन गए, क्योंकि इधर कोयटा प्रेस क्लब में भी उन्होंने आके कहा था कि जी जवाब मौलाना दिए उनको वो निकाल हमने दिया किसी को नहीं रखा। तो आइंदा आपका क्या प्लान है कि पूरे बलूचिस्तान में मूवमेंट कब आप उसको फैलाएंगे? बस लगे हुए हैं, और कर लेंगे। अच्छा, अभी ये बताएं, जब क्रैकडाउन हुआ, आप गिरफ्तार हुए, तो उसके बाद 7 दिन तक आपका पता ही नहीं था आप किधर हैं। आपके अजीजों से हम पूछते थे, आपके अजीज हमसे पूछते थे किधर है, तो आप किधर के, कहाँ रखा गया हमको, थोड़ा वो सफर के हवाले से जो हुआ था वो जब हम बता दें। गिरफ्तार हुए जी जी। तो तकरीबन
آپ کہیں 24 گھنٹے یا 28 گھنٹے جیسے ایکسپریس وے آپ کہہ رہے ہیں. جی جی جی. میں سمجھتا تھا ایکسپریس وے جو تجارت کے لیے پورٹ کے لیے, میں اسی دن سمجھ گیا یہ ایک ٹارچر سیل بھی ہے. ہمیں روکا گیا اسی وین میں 24-26 گھنٹے. اس کے بعد رات کو جس گاڑی میں آپ کو لایا گیا اسی گاڑی میں وہی میں پہ تھے. 25-20 بندے ہم تھے, میں تھا اور ہمارے کارکن تھے, قائدین تھے, اور 5 ہمارے پولیس والے بھائی تھے. اور وہاں روکا گیا. پھر رات کو 2:40 میں آ کر ہمارے نام پر پوچھے گئے. پتہ چلا وہاں کورٹ سے کوئی آیا ہوا ہے. اچھا, جج ہے اس کا کہ ذمہ دار تھی. اس گاڑی کے اندر, گاڑی کے اندر ہم تھے. اچھا, گاڑی کے باہر وہ کھڑا تھا. اسی نے ایکسپریس وے پر ریمانڈ دیا گیا. اچھا, پھر ہمیں لے کے گئے رات ہی کو کیچ. اسی رات کو. ہاں. اچھا, پھر وہاں ہمیں رکھا گیا. ملاقاتوں پھر پابندی تھی, کوئی نہیں آ سکتا تھا. یہ آپ کو پتا چلا کہ کون کیس میں کہاں رکھا گیا؟ میرے خیال میں کہتے تھے CTD کی CTD. اچھا, تو وہاں بھی 1 ہفتے ریمانڈ کے خاتمے کے بعد پھر رات کو پورا ہفتہ کیس میں رکھا. اچھا, پھر 9 بجے 8 بجے تھا, 9 بجے صبح. گاڑی ہمارے پاس نہیں تھی, موبائل ہمارے پاس نہیں تھی. صبح نہیں, رات. اچھا اچھا. بلوچستان میں جو ایگریمنٹ بھی ہوتے ہیں مڈ نائٹ ایگریمنٹ ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو ہمارا کیس تھا. جو ریکارڈ کا بھی ہوا مڈ نائٹ ایگریمنٹ تھا, سارے مڈ نائٹ میں بولتے ہیں. پھر ہمیں وہاں عدالت لے کے گئے. تو اس جج نے اعتراض کیا. اچھا, کہ صاحب تربت کے میں نہیں کروں گا. ہاں, ایک کام کروں گا, انہیں جیل بھیج دوں گا. پھر یہ نہیں مانے. پھر ہمیں لے کے آیا گوادر. اچھا, دوبارہ 1:30 بجے پھر جج آیا گھر کے سامنے. اچھا, اپنے گھر کے سامنے. پھر لوگوں سے پوچھا, بندوں سے جو گرفتار تھے. پھر آ کر مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا ان تکلیفوں کو چھوڑ دو, ایک تکلیف ہوئی ہے. 1 ہفتے سے ہمیں عدالت نہیں لے کے گئے. کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے خطرناک ہیں. میں نے کہا میں خطرناک ہوں یا مدعی خطرناک ہے؟ صحیح ہے. پھر 1:30 بجے پھر ریمانڈ دیا گیا گاڑی کے اندر. پھر ہمیں شفٹ کیا گیا یہاں کرائم برانچ. اچھا, پوچھتے کیا تھے آپ سے, کیا پوچھ کیا رہے تھے, انویسٹیگیشن کر کیا رہے تھے آپ سے؟ انویسٹیگیشن کیا کر رہے تھے؟ کیس ہی نہیں, صرف یہ سائیکولوجیکل وار تھا. اچھا, تو ادھر کوئٹہ میں بھی وہی انویسٹیگیشن میں کوئی اور نہ؟ دیکھو کوئٹہ میں ہمارا اسی لیے لایا گیا, ڈائریکشن یہ تھے کہ ان کے کپڑے اتار کر ان کا پانی پھینکا جائے, پھر ان کو ٹارچر کیا جائے. مگر وہ نہیں ہوا جو یہ چاہتے تھے. مطلب کوئی جسمانی ٹارچر نہیں ہوا کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اچھا, ابھی آخر میں چلتے ہیں. میں جس دن آپ سے ملاقات کرنے آیا تھا تو اختر لانگا صاحب بھی آپ سے ملاقات کرنے آئے تھے. تو جہاں ہم بیٹھے تھے آپ گئے کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے ان سے ملاقات ہوئی تھی, وہ میں نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا. تو اس کے بعد کچھ دوستوں نے مجھے فون کر کے پرسنلی ایسے کہا کہ جی BMP کی جانب سے دوبارہ آپ کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ دوبارہ BMP جوائن کریں, پہلے اس کی تصدیق یا تردید کریں. نہ, وہ میرے مزاج کو جانتے ہیں. اچھا, میں بلوچ ہوں, چاہے چروا ہوں, جو بھی, میرے مزاج کو وہ سمجھ سکتے ہیں. میں نے جہاں انسان کی عزت نہیں ہوتا ہے وہاں رہنے کی کوئی ضرورت. مطلب انہوں نے آپ کو کوئی آفر نہیں, بالکل نہیں. تو وہ ملاقات سردار اختر جان کا کوئی سلام وغیرہ نہیں, وہ خود بھی ملاقات کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ ہمارا کریم ہے کلانچ کے, اچھا, اس کے ساتھ آئے تھے, شاید اس سے مجبور ہوا تھا. وہ آپ کے ساتھ تھے؟ نہیں, کریم ہمارے ساتھ نہیں تھے. کریم باہر تھا. کریم کے رشتہ دار ہیں اور ناصر کلانچی, حاجی ناصر کلانچی, وہ تاج محمد کلانچی جو ہمارے ساتھ تھے, گرفتار تھے. ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پسنی سے فاتحہ کے لیے ایک سور بندر آئے تھے. واپسی پہ انہیں بھی گرفتار کیا گیا. تو
ابھی آپ کی ضمانت ہوئی ہے تو گوادر کب جا رہے ہیں ابھی آپ؟ ہاں گوادر کب جا رہے ہیں ضمانت کے بعد؟ دیکھو کوئی سواری ملے یا اونٹ پہ جائیں. یا دوستوں کے انتظار کریں گے، کیا کریں گے؟ جائیں گے دوبارہ منظم کریں گے یا کوئٹہ بیٹھیں گے، کیا کریں گے آپ؟ ظاہر ہے ہمارے دوست ابھی پابند سلاسل ہیں، ہوں ان کی کیسوں پہ لگے ہوئے ہیں. ہوں وہ ہوگا تو پھر اس کے بعد Yes. ٹھیک ہے. تو یہ جو آپ تو میرے خیال میں پہلی بار تو نہیں گئے ہیں جیل یا تانے، آپ کا تو تجربہ پہلے سے ہوا ہوگا. ہاں، بالکل. باقی جو ساتھی تھے ان کو آپ کے ساتھ تھے ظاہر ہے کہ کیا ان کو دیکھا، ان کے حوصلے بلند تھے یا ڈرے ہوئے تھے یا کیا؟ آپ نے ان کو کیسے پھر آپ نے ان کو کیا کوئی حوصلہ دیا، کیا کیا؟ میں اور کچھ نہیں کہوں گا، یہ کہوں گا ہوں مہربانی ہے بی این پی والوں کے، ہوں جنہوں نے گیلی مٹی کو آگ میں رکھا اور اینٹ بن گئے. اچھا. نہیں آپ یہ محمد صاحب، آپ اس کا جو آپ بی ایم پی، آپ کے خیال میں یہ جو کارروائی ہوئی ہے جو وہ بی ایم پی ہے یا انتظامیہ نے خود طے کیا تھا میں نے کرنا ہے؟ چونکہ آپ نے خود ایک بڑے بندے کا نام لیا، اس کے بعد وزیر داخلہ آ گیا، میٹنگز ہوئی فلانا، تو اب یہ الزام بی ایم پی کو کیوں دے رہے ہیں؟ سب کا کیوں اس کے لیے راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں؟ آپ صحافی ہیں، جب سے واقعہ ہوا بی این کی مرکزی لیڈرشپ سے لے کر نیچے کسی نے مذمت کیا ہے؟ اسمبلی میں بھی وہی ہے. صحیح ہے. یہ خاموشی جو چھوٹے چھوٹے مسائل پر بولتے تھے، جام صاحب کے دور میں وہ کہتے تھے ہمیں ہمارا اسکیم نہیں دیا گیا، وہ بولتے تھے. یہاں گوادر کے مینڈیٹ بھی ان کے پاس ہے. صحیح ہے. سر میں صرف ایم پی اے کا نہیں، اختر مینگل صاحب نے 33,000 ووٹ وہاں گوادر سے لیے. صحیح ہے. گوادر سے ٹھیک ہے. وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں اچھا. تو آپ نے دوبارہ موومنٹ اپنا اسٹارٹ ہم دوبارہ لینا ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے دوستوں کے حوصلے اور بلند ہیں، بالکل. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جنگ انتظامیہ سے بھی ہے، سیاسی جماعتوں سے ہے. نہیں، میں نے سیاسی جماعتوں سے نہیں کہا. ایک سیاسی جماعت کا تو کہا نا آپ نے. نہ ایک سیاسی جماعت سے ہمارے جنگ نہیں ہے، اس جنگ انہوں نے خود چھیڑا. تو ابھی تو ہوا نا اس نے چھیڑا ہے ہونے دو. تو وہ اچھا سوال آپ پہ پھر یہ کہ یہ اٹھتا ہے کہ جی سیٹ آپ نے جیتی اقدو تحریک کے پلیٹ فارم پہ، سب آپ کا جو ڈسٹرکٹ چیئرمین کیا ہے یا اس کو آپ نے کسی باپ کے بندے کو جو ہے آپ نے اپنا نامینیٹ یہ کیا؟ تو میں نے کہا یہ آپ پہ بڑا لیکن تنقید کافی سارا ہوتا ہے اس پہ آپ پہ. میں نے باپ کا کس کا کون باپ کا تھا؟ نوید کلمتی کا لوگ نام لیتے ہیں، اچھا. کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے ڈسٹرکٹ چیئرمین کے لیے، یا قدس بیزن جو کون ہے؟ وہ بھی باپ کا ہے؟ ہاں، باپ کا ہے. ان کے اتحادی کون ہے؟ اتحادی بھی وہ کیا کہتے ہیں باقی نہ لانے والے کون ہیں؟ پی ٹی آئی ہے. نہ لانے والے کون ہیں جو اسمبلی میں؟ لانے پبلک نے ووٹ بی دیا این نا. پی جمعیت علماء اسلام. یہ پبلک نے تو سی ایم کے ووٹوں سے نہیں دیا. اچھا انہوں نے سپورٹ دی ہے، ٹھیک ہے، دو جماعتوں نے جو ظاہر ہے الیکشن کے بعد جو حکومتیں بنتی ہیں اس کی کوئی نہیں کہہ سکتا. اکیلے اگر آپ یہ نہیں بنا سکے اتحاد بھی بنتے ہیں. جو ہم اتحاد بنے تو غلط ہے، وہ خفیہ طور پر، ہم خفیہ نہیں کہہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، اب یہ ہو رہا ہے ہمارے کونسلروں کو چن چن کر گرفتار کیا جا رہا ہے، وہ تاکہ ہم بلدیاتی مینڈیٹ پر شب خون مارے، عوامی مینڈیٹ پر. اب دیکھیں نوید کلمتی وہ موجود ہی نہیں تھا، وہ اقدو تحریک کا بندہ ہی نہیں ہے، کراچی میں تھا. اس پر ایف آئی آر میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اس نے 4 پولیس والے زخمی کیے، پتھراؤ کیا. صحیح ہے. تو عجیب. نہیں تو آپ نے کیسے باپ کے بندے کو جو نامینیٹ کیا ایز اے اقدو تحریک کہ باپ کے ایک مطلب ظاہر ہے کہ ابھی باپ کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے سینٹ کا الیکشن بھی لڑا حالیہ دنوں میں، تو ہے اگر بی ایم پی نے باپ کو سپورٹ کی ہے تو آپ بھی سپورٹ کریں تو فرق پھر کیا رہا؟ بڑا فرق ہے. بی این پی نے سی ایم کو لا کر وہاں رکھا ہے، ہم کہاں سپورٹ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو لوکل سرکار بن رہی ہے، لوکل گورنمنٹ میں سپورٹ ہے. ہمارے جو کونسلران ہیں ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، پسنی میں ہم چیئرمین بنا رہے ہیں، گوادر میں بنا رہے ہیں، سورمندر میں بنا رہے ہیں. جب ہم پورا کر نہیں سکتے تو شاید ہم دیکھیں کس کو سپورٹ کریں. اچھا
اس وجہ یہ تو ہوتا رہتا ہے. نہیں تو آپ کا نیچر الائنس آپ کے خیال میں فیوچر میں کس سے ہو سکتا ہے؟ بی ایم پی سے، نیشنل پارٹی سے؟ دو پارٹیاں ہی ہیں. وہ وقت آئے گا دیکھیں. آپ ذہنی طور پر تو پہلے نہیں ذہنی اب تک سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. حالات تو گھنٹوں میں بدلتے ہیں. وقت آج میں ایک بات کہوں کل یہ پوچھا جائے گا، خاص کر بلوچ سیاست میں، اس لیے میں محتاط ہوں. کل آپ آؤ گے کہ اس دن آپ نے یہ کہا تھا. وہ پالیٹکس ایک سائنس ہے، آرٹ اور فن بھی ہے. وہ یہ ہے کہ فٹ بال کی جو کھیل ہے وہ بڑا پاپولر ہے بلوچوں میں. ہر بلوچ جانتا ہے، چروا بھی جانتا ہے. 22 کھلاڑی ہوتے ہیں، ایک طرف 11 ہے، دوسری طرف 11. ریڈ کارڈ، یلو کارڈ. صحیح ہے. مگر فٹ بال کو میں کک کروں تو لوگ ہنسیں گے، جب رونالڈو اسے کک کرے گا تو اربوں لوگ تاڑیاں بجائیں گے. اسی طرح اس لیے کہ وہ فٹ بال کے آرٹس کو بھی سمجھتا ہے. سیاست ایک سائنس ہے اور آرٹ بھی، فن بھی ہے. اچھا، مولانا صاحب پہ ایک اعتراض اٹھتا ہے، ہم نے تو ان سے کافی سارے سوالات کیے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جماعت اسلامی کا بندہ ہے، جنرل سیکرٹری ہے، وہ آ رہا ہے عقد و تحریک کو لیڈ کر رہا ہے اور بات کر رہے ہیں وہ بلوچوں کا اور بلوچ حقوق کا، تو آپ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو کیا جماعت اسلامی کا بلوچ موومنٹ کا آپس میں کوئی ہے، کوئی ایسا آپ کہتے ہیں کوئی کیمسٹری ملتی ہے؟ انشاءاللہ کچھ دن بعد مولانا آؤں گے اور یہ سوال میں ان کے لیے رکھتا ہوں، رکھتے ہیں. ان سے پوچھ. شکریہ سر. یہ تھی جی حسین واڈیلا صاحب، ان سے ہم نے کوشش کی کہ تفصیلی بات کریں، تو زندگی اور وقت رہا. آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح کے ہمارے مجلس ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.